الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومحمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قریشی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حمد و ثنا اور ہدیہ درود و سلام آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ نظر کرنے کے بعد اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق کہنے اور ہم تمامین کو حق سن کر اس پر عمل کی توفیق اللہ تعالی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمامین کو راہ مستقیم اور راہ مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ ماہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ماہ رجب المرجب کے بعد پھر ماہ شعبان المعظم اور ماہ شعبان المعظم کے بعد پھر ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جو رحمت والا، مغفرت والا اور نجات والا مہینہ، اس کی بھی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمامی مہینوں کا، ان تمام مہینوں میں جو برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ ماہ رجب المرجب مبارک مہینہ ہے اور 4 مہینے میں سے جن کو فضیلت دی گئی ہے ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے۔ ماہ رجب المرجب کے مبارک مہینے میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے،
اسی ماہ مبارک میں خواجہ خواجگاہ ہند الولی عطائے رسول حضور خواجہ سید معین الدین حسنی حسینی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک 6 تاریخ کو بڑے دھوم سے منایا جاتا ہے، اور عاشقان اولیاء اس ماہ مبارک میں ہند الولی سے عقیدت و محبت کا اظہار اپنے اپنے انداز سے کرتے ہیں۔ اسی ماہ مبارک میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اولاد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ کبھی اسی ماہ مبارک کی 25 تاریخ کو وصال ہے، اور اسی ماہ مبارک میں آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ اللہ جل جلالہ نے عطا فرمایا، اور 27 رجب المرجب کو اللہ رب العزت نے محبوب کریم حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمایا، اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اللہ رب العزت نے۔ دیگر واقعات اس ماہ مبارک میں دیگر بزرگوں کا وصال اور ولادت، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں جن بزرگوں کا وصال ہے اور جن بزرگوں کی ولادت ہوئی ہے، اے اللہ ان تمامین بزرگوں کا فیض ہمیں عطا فرما۔ خواجہ خواجگاہ ہند الولی عطائے رسول خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری سنجیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سلسلہ چشت کے عظیم بزرگ ہیں، اور باکمال بزرگ ہیں۔ عطائے رسول کا لقب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوا۔ خواجہ خواجگاہ ہند الولی عطائے رسول خواجہ سید معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یوں تو ہم آپ کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، اور آپ کے کرامات اور کمالات بزرگی کے حوالے سے ہم علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس موضوع میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خبردار، میرے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔
یعنی جو اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں یا جن کی دوستی اللہ سے ہو جائے تو وہ دنیا کے غم اور خوف سے بالکل آزاد ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ سے ان کی دوستی ہو جائے تو پھر وہ دنیا کے غموں سے آزاد ہوتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ سے دوستی جو آج دور حاضرہ آج کے دور میں جو ایک مزاج اور ماحول بنا لیا گیا ہے، اور لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا دوست ہے اور یہ اللہ کا ولی ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ کبھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو نہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مشہور ہو جائے اور کہ بھئی یہ بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے، تو پھر اس کے خلوت اور جلوت کو دیکھیں گے کہ خلوت جلوت میں اس کا گفتار و کردار کیا ہے۔ ظاہراً وہ کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتا، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی تو نہیں کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے حضور کے فرمان کے بالکل خلاف کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب کی کوئی نافرمانی کرے اور پھر اللہ کا دوست بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرمودات کی مخالفت کرے تو وہ مردود بارگاہ ہے، مقبول بارگاہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا تو دم بھرے، لیکن اللہ جل جلالہ کی فرمودات اور اس کے حکم کی پاسداری نہ کرے، اطاعت نہ کرے، فرما برداری نہ کرے، تو پھر وہ اگرچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت مشہور ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرتا ہے، تو وہ محبت بھی اس کا کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ بھی مردود بارگاہ الہی ہوگا۔ اللہ سے دوستی کے لیے اور اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اطاعت الہی بھی کرے اور اطاعت
نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بجا آوری بھی کرے۔ اگر حضور علیہ السلام کے دامن کو چھوڑ کر، آپ کی اطاعت کے دامن کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کرے اور اللہ سے دوستی کا دعویٰ کرے تو وہ مردود ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے، اسی پیمانے سے صحیح اور غلط کا اندازہ اور فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت جو اپنے دوستوں کو انعام دے رہا ہے، وہ انعام کتنا اعلیٰ ہے، اور انعام کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عمل سے اللہ جل جلالہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کر لیا، راضی کر لیا۔ جب راضی کر لیا تو پھر اللہ رب العزت نے انعام و اکرام سے اللہ نے نوازا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی ہوا میں اڑتا ہو، کوئی جناب عالی پانی کے اوپر چلتا ہو، اور کوئی جناب عالی بیٹھے بیٹھے کہیں اور کی خبریں دے سکتا ہو یا دیتا ہو، اور دیگر عجائب و غرائب یعنی عجیب و غریب باتیں کر دیتا ہو، عجوبہ باتیں کر دیتا ہو، یا جو کہتا ہو وہ پورا ہو جاتا ہو۔ ان تمام باتوں سے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہو۔ اللہ سے دوستی کا معیار وہی ہے کہ قرآن و سنت کی پاسداری کرنا، جو قرآن نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرنا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس حکم کی تکمیل کرنا، اس پر عمل کرنا، اور جن کاموں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے ان کاموں سے رک جانا۔ اگر وہ اس کے اندر موجود نہ ہو تو بھلے وہ ہوا میں اڑتا ہو، بھلے وہ پانی کے اوپر چلتا ہو، ان تمام یعنی ہوا میں اڑتا ہو، تو بزرگوں نے کہا کہ اگر ہوا میں اڑنا یہ کمال ہے تو پھر یہ کمال تو مکھی بھی دکھاتی ہے کہ مکھی بھی تو ہوا میں اڑتی ہے۔ اور اگر یہاں بیٹھے بیٹھے گھر کے حالات کو بتا دینا اگر یہ کمال ہے تو یہ تو غیر مسلم بھی کر لیتے ہیں۔ یہ معیار محبت بھی نہیں ہے اور یہ معیار مقبول بارگاہ بھی نہیں ہے۔ اولیاء صوفیاء کو اللہ تعالیٰ کرامت عطا کرتا ہے، لیکن کرامت ولایت کی دلیل نہیں ہے کہ ولی ہوگا تو کرامت ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے اللہ کے ایسے خاص بندے گزرے ہیں جن سے کوئی بھی کرامت کا ظہور نہیں ہوا، تو اس کا قطعاً مقصد نہیں ہے کہ بھئی ان کے ساتھ کوئی کرامت کا ظہور نہیں ہوا تو اب وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ ولی کے لیے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو مضبوطی سے تھامے رکھے، وہ خلوت جلوت میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، یہ بڑی کرامت ہے۔ اس کرامت کو چھوڑ کر اب کوئی جناب وہ ملک شاہ ہے تو کوئی پتہ نہیں کون سا جو ہے وہ ہے، اور عجیب نظر
یا عقائد کے لوگ اور وہ بابا ہیں، یاد رکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک بندہ کرتا ہو لیکن اس کا عقیدہ درست نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو، تو پھر اس کا اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنا بالکل رائگا جائے گا اور وہ مردود بارگاہ ہوگا، کیونکہ جو مسلمات ہیں ان کا منکر ہے، جو اجماع امت ہے ان کا منکر ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ بد عقیدہ بھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، یعنی کلمہ اگر وہ پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی بجا آوری بھی لاتا ہو اور نماز بھی پڑھتا ہو، ماہ رمضان آ جائے تو روزہ بھی رکھتا ہو، بلکہ وہ پورے سال کثرت سے روزے رکھتا ہو اور عبادت اور ریاضت بھی کرتا ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو، سب کچھ کرنے کے باوجود اگر عقیدے میں خرابی ہے تو وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اب مثال کے طور پر کہ وہ اللہ کا دوست ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اس کے عقیدے میں خرابی یہ ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل جانتا ہے، یا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد معاذ اللہ تمام انبیاء سے افضل سمجھتا ہو، تو پھر وہ بد عقیدہ ہے، اور ایسے بد عقیدے کو بجائے وہ مقبول بارگاہ ہو، وہ تو مقبول اللہ رب العزت کے بارگاہ میں مردود ہے، اور یار غار کے مقابلے میں یا کسی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ غلام جو ہمہ وقت اپنا سب کچھ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، ان کے بارے میں اگر ان کا نظریہ عقیدہ درست نہیں ہے تو سمجھ جائے کہ یہ مردود بارگاہ ہے۔ ٹھیک ہے وہ عبادت بھی کرتا، تہجد بھی پڑھ رہا، سب کچھ کر رہا، لیکن کچھ بھی قبول نہیں ہونا ہے اللہ، اور کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ امت کے ہیرو ہیں، مسلمانوں کے ہیرو ہیں، عالم اسلام کے لیے یہ ہیرو ہیں، اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دین لے کر ہم تک انہوں نے پہنچایا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کسی کا جو ہے وہ بزرگی اور عبادت اور ریاضت مشہور ہو گیا ہو لیکن عقیدے کا درست نہیں ہے تو سمجھ جائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ کیوں؟ سیدھی بات ہے کہ محب اپنے محبوب کے دشمن کو کبھی قبول نہیں کرتا ہے۔
اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں محبوب۔ اب جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے، اگرچہ وہ دیگر معاملے میں وہ بالکل صحیح ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے تو کیونکہ وہ حضور کے محبوب ہیں، اور محب اپنے محبوب کے دشمن کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بھی محبوب ہیں، تو اللہ اپنے محبوب کے دشمن کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو جو لوگ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اصحاب رسول کے بارے میں اپنا نظریہ اور عقیدہ، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنا عقیدہ اور نظریہ اگر درست نہیں رکھتے ہیں، وہ عقیدہ جو ہمارے اسلاف اور اجماع امت سے ثابت ہے اور جس پر امت کا اتفاق ہے، وہ عقیدہ جو اللہ اس کے رسول نے امت کو دے دیا ہے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچا دیا ہے، اس کے برعکس وہ نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہو تو پھر وہ مردود بارگاہ ہے، مقبول بارگاہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جتنے بھی اولیاء صوفیہ ہیں، جن بزرگوں کو آپ جانتے ہیں اور جو مشہور ہے اور جن پر امت کا جو ہے وہ اتفاق بھی ہے، اعتماد بھی ہے، اور جن سے امت جو ہے جن عظیم ہستیوں سے امت ٹوٹ کر محبت اور پیار کرتی ہے، ان عظیم ہستیوں کے نظریات، عقائد کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے، نہ وہ ناسبی ہیں، نہ وہ خارجی ہیں، نہ جناب عالی وہ کوئی اور بدعقیدہ ان کے اندر آپ کو ملے گا۔ وہ بالکل وہی عقیدہ نظریہ رکھتے ہیں جو 1450 صدی سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اگر عمل بھی ہو اس کے دامن میں لیکن عقائد درست نہ ہو تو وہ مقبول بارگاہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم جن اولیاء کو بھی پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے جب پڑھا، چاہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے وہ داتا علی حجویری ہوں، مجدد الفسانی ہوں، حضور باقی باللہ ہوں، حضور خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، اور کیا کہتے ہیں کہ حضرت مخدوم پاک احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا مخدوم پاک اشرف جہانگیر صمدانی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کو یا جن کو بھی آپ اٹھا لیں، ان کے عقائد و نظریات میں تضاد نہیں ہوگا۔ یہ بالکل عقیدے کی بھی سچے اور سچے ہوتے ہیں، اور جب عقیدے کے سچے سچے ہوتے ہیں، عمل بھی ان کا باکمال ہوتا ہے، تو پھر یہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کسی بھی ایسے شخص کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کے عمل کے ساتھ ساتھ اس کے اللہ کا ولی بن جانا بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ رب العزت خالق کائنات، مالک کائنات کی بارگاہ میں مقبول اور اللہ کا محبوب بننا، اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم محبوب بننا چاہتے ہیں
اور مقبول ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے محبوب سے محبت کریں، اس کے محبوب کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے حدود کی پاسداری کریں، احکام شریعت پر عمل کریں اور حدود شریعت سے تجاوز نہ کریں، اور اسلام کے مسلمات کو کھلے دل سے تسلیم کریں، مانیں، عقائد و نظریات میں تضاد نہ پیدا کریں، اہل بیت سے محبت ٹوٹ کر کریں، اور اصحاب رسول کی تعظیم، ادب، احترام، ان کے لیے ان کے قدموں میں اپنے سروں کو تسلیم خم کریں، اور ادب و احترام ملوز خاطر رکھیں، اولیاء صوفیہ کا ادب کریں۔ یہ وہ کام ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اگر ان کاموں کو چھوڑ کر اور ان عقائد و نظریات کو پس پشت ڈال کر اگر ہم نے عبادت اور ریاضت ہی کو سمجھا کہ بس اس سے ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ بھی بات رکھیں، یاد رکھیں کہ آخری بات ہے کہ اولیاء صوفیہ جو ہوتے ہیں وہ غیرت مند ہوتے ہیں، اور اسلام کے معاملے میں وہ بہت زیادہ غیرت مند ہوتے ہیں۔ اپنی ذات پر تو وہ کسی سے کچھ نہیں کہتے، ان کی ذات پر کوئی حملہ کرے، ان کی ذات پر کوئی انگش نمائی کرے تو وہ کچھ نہیں کرتے، لیکن جب بات اللہ اس کے رسول اور اسلام کی مسلمات، شارع اسلام کی بات ہو تو پھر ان کا غم و غصہ جو ہے وہ ان کے غیرت و حمیت کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی کہے کہ میں فلاں بندہ تو جناب بڑا نیک ہے، صالح ہے، اور اس کی بزرگی تو مشہور ہے، لیکن جب اللہ رب العزت کی ذات پر حملے ہو رہے ہوں، معاذ اللہ، یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پر حملہ ہو، یا قرآن مجید فرقان حمید کے ناموس پر حملہ ہو رہا ہو، جس طرح کہ ابھی سویڈن میں قرآن مجید کو معاذ اللہ سر عام جلایا گیا، اور اس کو معاذ اللہ پھاڑ کر ان کے قرآن مجید کے نسخے کو پھاڑ کر معاذ اللہ پھینکا گیا۔ اب یہ یعنی گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی اگر ہو تو اس کے دل کے جذبات یہ ہیں کہ وہ گستاخ مل جائے تو اس کو چیر کر رکھ دے۔ یہ گناہگار سے گناہگار بندے کے جذبات ہوں گے، تو گناہگار سے گناہگار بندے کے جذبات جب یہ ہوں گے تو بتائیں جو جتنا یعنی یہ تو جو جتنا پھر اللہ کے قریب ہو، اللہ کے رسول کے قریب ہو، تو ان کے جذبات کا عالم کیا ہونا چاہیے پھر؟ یعنی اگر کوئی دعویٰ یہ کرے کہ میں اللہ سے بہت قریب ہوں، یا ان کے رفقا، ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے اس بات کا دعویٰ کریں کہ فلاں جو ہے وہ بہت اللہ کے قریب ہے اور اللہ کے رسول کے بہت قریب ہے، تو دور والے کے جذبات یہ ہیں، دور والے کے جذبات یہ ہے کہ اگر گستاخ مل جائے تو اس کو چیر کر رکھ دیں، تو پھر جو قریب ہیں اور قریب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یا اس کے گرد و نواح میں رہنے والے اس کی قربت کو مشہور کر رہے ہیں، تو پھر اس قریب رہنے والے بندے کے جذبات کیا ہونے چاہیے؟ اگر وہ قریب رہنے والے بندے کے جذبات کچھ نہیں ہیں تو پھر سمجھ جائے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب ڈھونگ ہے۔ کیونکہ داتا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کیا فرمایا کہ اولیاء کی صفت خوبی ہے کہ وہ غیرت مند ہوتے ہیں، وہ غیرت مند ہوتے ہیں۔
اب اسلام میں حملہ ہو رہا ہو، قرآن مجید پر حملہ ہو رہا ہو، ذات رسالت پر حملہ ہو رہا ہو، اللہ کی ذات پر لوگ حملے کر رہے ہوں، اور پھر صوفی صاحب ہوں، ولی ہو، مشہور ہو، ان کے چیلے چپاٹوں نے مشہور کر دیا ہو کہ یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، لیکن وہ پہنچے ہوئے بزرگ جو ہیں کبھی ان کو ان باتوں سے تکلیف نہ ہوئی ہو، اور بلکہ وہ اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے مریدوں کو اور اپنے ماننے والوں کو یہ تبلیغ اور تربیت کریں کہ جی ہمارا تو ان معاملات سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم تو امن کو فروغ دینے والے لوگ ہیں، اور ہم ان تمام تر معاملات سے بالکل ہم دور ہیں، ہم تو خانقاہی لوگ ہیں اور ہم صوفی لوگ ہیں، ہم نہ احتجاج کرتے ہیں، نہ ہم کبھی جناب عالی ہم جو ہے وہ کوئی دھرنا کا ہم جو ہے، اور یہ بالکل یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے۔ اب وہ اپنے ماننے والوں کو یا اپنے چاہنے والوں کو یہ تربیت کریں، اور تربیت کریں کہ ہمارا نجی، ہم ان تمام تر چیزوں سے بالکل ہم پاک اور ستھرا ہے، ہمارا کام ہے، ہم تو صوفی لوگ ہیں، ہم خدمت کر رہے ہیں اور قوم و ملت کی ہدایت اور ان کی اصلاح کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، لہذا یہ ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو پھر بات دیکھیں کہ حضور کی عزت اور حرمت اور ختم نبوت یا قرآن مقدس کی عزت یا اللہ جل جلالہ کے ناموس کے لیے اگر کوئی احتجاج کے لیے نکلے اور اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرے، تو یہ تو ایمانی حصہ ہے، اور یہ تو ہر مسلمان کا ایمانی جذبہ ہے، اور ان جذبات کے برخلاف اگر کوئی اپنی بات کرے تو پھر اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اولیاء بزدل نہیں ہوتے، اولیاء جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ بزدل نہیں ہوتے، وہ سرے دار بھی حق گوئی کرتے ہیں، وہ حق گوئی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب دین الہی، اکبر بادشاہ نے دین الہی کے نام سے ایک نئے دین کو اس نے ایجاد کیا تھا، تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں تھے اور اکبر بادشاہ کا آپ نے مقابلہ کیا۔ سلسلہ نقشبندی کے آپ پیشوا ہیں، امام ہیں، عظیم بزرگ ہیں، لیکن اس وقت کے بادشاہ سے آپ نے مقابلہ کیا، حجرے میں بیٹھے نہیں رہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اور دیگر علماء اور مسلمان ہیں، میں تو صوفی اور ایک خانقاہی بندہ ہوں، میرا ان کاموں سے کیا واسطہ ہے، میں کیوں کروں احتجاج اور میں کیوں بادشاہ کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤں، بلکہ آپ نے بادشاہ کے مقابلے میں آپ بلکہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اسلام کا دفاع کیا، اور جہانگیر کے آگے، اس بادشاہ کے آگے کبھی سر کو نہیں جھکایا، سر نہیں جھکایا، بلکہ اسلام کی بقا اور سلامتی کے لیے آپ نے جو کردار ادا کرنا تھا وہ جو ہے پورے قد کے ساتھ آپ نے اپنے حصے کا کام کیا۔ یہی ہے۔ اب اس کے برعکس اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو پھر اس کو دعوت فکر ہے، یا تو ان بزرگوں کا نام نہیں لے، اور اگر نام لیتا ہے تو پھر ان بزرگوں کے کچھ باتوں کو نہ مانے، بلکہ ان کے کل باتوں کو مانے، ان کے خلوت اور جلوت کے ہر معاملات کو سر تسلیم خم کرے۔ اس لیے
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی بھی عطا فرمائے اور غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں خلوت اور جلوت میں پاکیزگی عطا فرمائے۔ آج سویڈن کے خلاف تحریک لبیک پاکستان بھرپور احتجاج کرنے کے لیے جو وہ نمائش چورنگی سے پریس کلب تک احتجاج کے لیے نماز جمعہ کے بعد تیاری ہے، نکل رہے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس احتجاج میں شرکت کرے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس احتجاج میں شرکت کرے اور اپنے ایمان اور اپنے جذبات کا اظہار کرے۔ کیوں کہ اگر اپنا کردار ادا نہ کیا تو خطرہ ہے کہیں ایمان برباد نہ ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت ہم تو شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے غافل لوگوں سے دور رکھا ہے۔ ہم عبادت اور ریاضت بالکل وہ کریں گے، نماز ہم نہیں چھوڑیں گے، روزہ بالکل ہم رکھیں گے، ہم سے ہو سکا تہجد بھی پڑھیں گے، ہم دیگر عبادات اور ریاضت بھی کریں گے، لیکن ہم ساری عبادتوں کو ایک طرف رکھتے ہیں، چھوڑیں گے کچھ نہیں۔ لیکن جب بات نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کی ہو، قرآن مقدس کی عزت اور حرمت کی ہو، اللہ رب العزت کی عزت و حرمت کی ہو، تو پھر ہم تمام عبادتوں سے بڑی عبادت سمجھ کر یہ کام کرتے ہیں۔ ہم تمام عبادتوں کا سردار سمجھ کر حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہیں۔ ہم تمام عبادتوں کا سردار سمجھ کر قرآن کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے ہم تمام عبادتوں کو سردار سمجھ کر ہم اس عبادت کو کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی عزت و ناموس پر پہرا دیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیں، قرآن کی حفاظت کریں، شارع اسلام کی حفاظت کریں اور نظام مصطفیٰ کو تخت پر لانے کے لیے اپنا ہم کردار ادا کریں اور کوشش کریں کہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ تخت پہ آ جائے۔ تو اس لیے کون کیا کر رہا ہے، ان تمام باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے بس اتنا ہی ہے کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ کوئی عبادت بہت لے کر جائے گا، ریاضت بہت لے کر جائے گا، جناب سال میں 6 مہینہ وہ روزہ رکھتا تھا اور جناب عالی روزہ رکھتے اس قدر رکھا کہ جسم میں جو گوشت ہے وہ گل کر ہڈی اور چمڑا رہ گیا، اور تہجد گزار تھا اور جناب بڑی عبادتیں ریاضتیں کرتا تھا۔ لیکن جب بات حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حرمت کی آئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جب حملہ ہوا، بات جب حضور کی ختم نبوت کی پہرے داری کی آئی یا قرآن کے تحفظ کی باری آئی، تو پھر وہ اس کے زبان، اس کے منہ میں زبانی نہ تھے اور اس کے جذباتی کچھ نہ تھے، تو پھر وہ فکر کرے۔ ہمارے پاس ہمیں اس بات کا کوئی ملال نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم عبادت میں ریاضت میں ہم کمزور ہیں، تقویٰ طہارت میں کمزور ہیں، لیکن ایک بات ہمیں ضرور مضبوط کرتی ہے کہ ہم محبوب کریم کی عزت و ناموس اور ختم نبوت اور قرآن کے تحفظ کے لیے ہم وطن گوش ہیں، اور خون کے آخری قطرے تک ہم حضور کی عزت و حرمت، ختم نبوت اور قرآن مقدس کے تحفظ کے لیے اور شارع اسلام کے تحفظ کے لیے اور نظام مصطفیٰ کو تخت پر لانے کے لیے اپنا جد و جہد اور اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمامین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔